8 مہینے کا پیٹ اٹھائے یہ منحوس لڑکی اب تک میرے گھر میں کیوں بیٹھی ہے؟ اسے فوراً میری نظروں سے دور کرو۔ میں کہہ رہی ہوں اسے نکال باہر کرو، ورنہ میں آج اس کا اور اس کے اس ناجائز بچے کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں گی۔ چچی رضیہ کی کڑوی اور زہریلی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی، جبکہ حوریہ خوف سے کانپتی ہوئی صحن کے کونے میں کڑی مسلسل رو رہی تھی۔ چچی، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرے، میں کہاں جاؤں گی اس حالت میں؟ میرا اس دنیا میں آپ اور چچا کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے گھر کا ہر کام کیا ہے، مجھے گھر سے مت نکالے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ حوریہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر چچی رضیہ کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن رضیہ کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے انتہائی حقارت سے حوریہ کو دیکھا اور پوری طاقت سے اسے صحن کی سیڑھوں کی طرف دھکا دے دیا۔ حوریہ اپنا بھاری وجود سنبھال نہ سکی اور ایک دلخراش چیخ کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف گرنے لگی۔ اسے لگا کہ آج اس کی اور اس کے پیٹ میں پلنے والی جان کی آخری سانسیں ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھ لیے اور اپنی آنکھ کے سختی سے بند کر لی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا کمزور وجود ان سخت اور ٹھنڈی سیڑھیوں سے ٹکراتا، ایک انتہائی مضبوط اور فولادی بازو نے اسے دبوچ لیا۔ حوریہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے سلیمان کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت غصے اور وحشت کا سمندر امڑ رہا تھا۔ سلیمان جو اسی وقت حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا، اپنی بیوی کو اس طرح گرتے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر حوریہ کو فرش پر گرنے سے پہلے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا تھا، اور اب حوریہ کا سہما ہوا وجود سلیمان کے چوڑے سینے سے لگا ہوا تھا۔ چچی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کر رہی تھی آپ؟ اگر حوریہ کو یا میرے بچے کو آج کچھ ہو جاتا تو کیا آپ اس بات کی ذمہ داری لیتی؟ کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس حالت میں اسے دھکا دے رہی تھی؟ سلیمان کی گرجدار آواز پورے گھر کی دیواروں سے ٹکرائی۔ چچا اسد جو ابھی اپنے کمرے سے باہر آئے تھے، وہ بھی سلیمان کا یہ خوفناک غصہ دے کر وہی رک گئے، جبکہ چچی کا بیٹا فارس دور کھڑا ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے ویسے بھی اس لڑکی سے حد سے زیادہ چڑ تھی، کیونکہ حوریہ نے اس کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کسی طرح اس گھر سے دفع ہو جائے۔ رضیہ جو پہلے تو سلیمان کے اچانک آ جانے پر گھبرا گئی تھی، پھر خود کو سنبھالتے حوریہ کو دیکھ کر کڑوے لہجے میں بولے، سلیمان، تم کب تک اس کے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ آخر کب تک اس بد کردار لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں رکھو گے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، پھر بھی تم اس منحوس کو اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہو۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس یتیم لڑکی نے تم پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ تم اپنے سگے چچا اور چچی کی عزت کو بھی بھول گئے ہو اور اس کے لیے مجھ پر چلا رہے ہو۔ یہ سن کر حوریہ رونے لگی اور سسک کر بولی، میں بے قصور ہوں چچی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری عزت مجھ سے زبردستی چھین لی گئی تھی، میں تو خود نہیں جانتی کہ میرے ساتھ وہ درندگی کس نے کی تھی، مجھے اس طرح گندے تانے مت دے، میں مر جاؤں گی۔ حوریہ کی درد بھری سسکیوں نے سلیمان کے دل پر جیسے تیز دھار خنجر چلا دیے تھے۔ اس نے حوریہ کو مزید سختی سے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا اور اپنے دونوں بازو اس کے گرد ایک مضبوط حصار کی طرح باندھ لیے، تاکہ اسے یہ احساس دلا سکے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ سلیمان نے اپنی خونخوار نظریں چچی رضیہ پر گاڑتے ہوئے بے حد سرد اور کاٹدار لہجے میں اعلان کیا، جو بھی ہے چچی، حوریہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اور یہ بچہ جسے آپ گناہ کا بوجھ کہہ رہی ہے، یہ اب میرا بچہ ہے۔ آج کے بعد اگر اس گھر میں کسی نے بھی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی یا اسے گندے تانے دے کر رلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں اس پوری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اور فارس، تم اپنی ماں کو سمجھا لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلیمان کی اس کھلی اور سنگین دھمکی پر فارس کا رنگ زرد پڑ گیا اور چچی رضیہ بھی حیرت اور ڈر سے مزید کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ چچا اسد نے آگے بڑھ کر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور سنجیدگی سے بولے، سلیمان بیٹا، غصہ تھوک دو،
تمہاری چچی بس خاندانی عزت کے لیے پریشان ہے۔ تم حوریہ کو کمرے میں لے جاؤ، اسے اس وقت آرام کی سخت ضرورت ہے۔ سلیمان نے کسی کو جواب دیے بغیر حوریہ کو اپنے مضبوط بازو کے سہارے وہاں سے نکالا اور اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ حوریہ جو ابھی تک رو رہی تھی، اسے سلیمان کی یہ بے پناہ اور اس کی یہ مضبوط قربت ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ وہ شخص جو کچھ ماہ پہلے تک اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، آج پورے خاندان کے سامنے اسے اپنی عزت قرار دے رہا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی بدلا تھا کہ حوریہ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلیمان کا دل اس کے لیے اتنا نرم کیسے ہو گیا، اور وہ کیسے اس کے ہر دکھ میں اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہونے لگا۔ اس کا دماغ ماضی کے اوراق پلٹنے لگا جب چند ماہ پہلے اس حویلی میں ایک خوفناک طوفان آیا ہوا تھا۔ حوریہ جو چچا اسد اور چچی رضیہ کے پاس بچپن سے یتیمی کی حالت میں پرورش پا رہی تھی، ایک دن اچانک گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ چچی نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے معائنہ کرنے کے بعد جو خبر سنائی، اس نے پوری حویلی کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ حوریہ حاملہ تھی اور یہ خبر چچا اسد کے لیے کسی موت کے پیغام سے کم نہیں تھی۔ ان کے خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ انہوں نے خاندانی عزت کو مٹی میں ملنے سے بچانے کے لیے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ یتیم حوریہ کا نکاح ان کے بھتیجے سلیمان سے کر دیا جائے گا، تاکہ دنیا کی نظروں میں یہ بچہ سلیمان کا کہلائے اور ان کے خاندان کی ناک نہ کٹے۔ سلیمان جو اس وقت حویلی کا سب سے بااثر نوجوان تھا، اس فیصلے پر شدید برہم ہوا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا، میں کسی اور کے گناہ کی سزا نہیں کاٹوں گا۔ لیکن چچا اسد نے اپنے احسانات اور خاندان کی عزت کا واسطہ دے کر اسے اس نکاح پر مجبور کر دیا تھا۔ سلیمان جانتا تھا کہ اس کے چچا نے اسے باپ کی طرح پالا ہے، اس لیے وہ ان کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن اس کے دل میں حوریہ کے لیے نفرت کا ایک ایسا لاؤ بھڑک اٹھا تھا جسے بجھانا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے خاندان کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب سمجھنے لگا تھا۔ نکاح کے بعد جب سلیمان پہلی بار حوریہ کے کمرے میں آیا تو اس کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ حوریہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ بھاری زیورات اور اس دم گھٹنے دینے والے ماحول نے اس کی سانسیں اٹکا رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلیمان اس سے کتنی سخت نفرت کرتا ہے اور اس زبردستی کے رشتے کو اس نے کس قدر مجبوری میں قبول کیا ہے۔ کمرے کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور سلیمان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور انتہائی غصے سے حوریہ کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی دمک سے حوریہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ حوریہ نے ڈر کر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا، لیکن سلیمان نے آگے بڑھ کر اس کا نازک بازو سختی سے پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے بستر سے نیچے کھینچ لیا۔ حوریہ درد سے کھرا اٹھی اور فرش پر گر پڑی۔ سلیمان اس کے بالکل قریب جھکا اور اس کے بازو کو اپنے فولادی ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے انتہائی زہریلی اور طنزیہ لہجے میں بولا، کسی اور کے گناہ کا بوجھ میرے نام مت کرو۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو حوریہ۔ تم نے میرے چچا کی دی ہوئی پناہ کا کتنا شاندار صلہ دیا ہے کہ اپنا منہ کالا کروا کے آ گئی، اور اب اپنا گناہ چھپانے کے لیے تم نے میرے نام کا سہارا لیا ہے۔ تم جیسی گھٹیا اور بے غیرت لڑکی میری بیوی کہلانے کے لائق بالکل نہیں ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں حوریہ، اتنی نفرت کہ تمہارا یہ چہرہ دیکھ کر بھی مجھے گھن آتی ہے۔ سلیمان کے یہ کاٹدار الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح حوریہ کے دل کے پار ہو رہے تھے۔ وہ زار و قطار رونے لگی اور اپنے ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے بولی، مجھے اسے گندے نام مت دے سلیمان، میں کوئی بد کردار لڑکی نہیں ہوں۔ میرا یقین کرے، اس طوفانی رات میں اسٹور روم میں بالکل اکیلی تھی۔ اچانک بجلی گئی اور اندھیرے میں کوئی وہاں آیا تھا۔ میں نے بہت مزاحمت کی، میں چلاتی رہی، لیکن اس طوفان اور بارش کے شور میں میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ اس درندے نے میرا منہ سختی سے دبا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت مضبوط تھے اور پھر اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا۔ میرا یقین کرے، میں بے قصور ہوں۔ سلیمان نے حوریہ کی بات سن کر طنزیہ کہکہا لگایا اور اس کے روتے ہوئے چہرے کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، جھوٹ بولنا بند کرو حوریہ،
تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے۔ اندھیرے میں کوئی آیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا کہانی سنا رہی ہو مجھے؟ تم خود اپنی مرضی سے اس گناہ میں شامل تھی، اور اب جب تمہارا بھانڈا پھوٹ گیا تو تم میرے سامنے مظلوم بننے کا ناٹک کر رہی ہو۔ مجھے تمہاری اس منحوس شکل سے بھی نفرت ہے، اور یاد رکھنا تم صرف نام کی میری بیوی ہو۔ یہ کہتے ہی سلیمان نے حوریہ کو ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ فرش پر دور جا گری اور خود جا کر اپنے آرام دہ بستر پر دراز ہو گیا۔ حوریہ درد اور ذلت کی شدت سے فرش پر پڑی خاموشی سے روتی رہی۔ کمرے کی ٹھنڈی زمین اور سلیمان کے زہریلے الفاظ اس کے نازک وجود کو اندر تک زخمی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو سے بھیگے چہرے کو اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور رات بھر اپنے مقدر پر روتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا یہ اندھیرا کبھی چٹے گا بھی یا نہیں۔ سلیمان بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی اور وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے شدید غصہ اور نفرت تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جب اس کی نظر حوریہ کے نازک اور کامتے ہوئے وجود پر پڑتی تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن پیدا ہونے لگتی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنا چاہتا تھا، اس کا دل اتنا ہی ایک انجانی کشش محسوس کرتا تھا۔ حوریہ کے رونے کی آوازیں اسے اندر سے کوکلا کر رہی تھی، لیکن اس کی مردانہ انا اور حوریہ پر لگنے والا وہ بدنما داغ اسے حوریہ کے قریب جانے سے سختی سے روک رہا تھا۔ وہ رات حوریہ نے روتے ہوئے ٹھنڈے فرش پر گزاری اور سلیمان نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے اور الجھن سے لڑتے ہوئے گزاری۔ یہ ان کی زبردستی کی شادی کی پہلی رات تھی، جس نے حوریہ کی زندگی کو ایک عذاب بنا دیا تھا اور اسے احساس دلا دیا تھا کہ اس گھر میں اب اس کا کوئی ہمدرد نہیں بچا۔ سلیمان کے زہریلی تانوں کے سائے میں حوریہ کی زندگانی کے کئی دن ایک عذاب کی طرح گزر چکے تھے۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں کسی بے جان مشین کی طرح جتی رہتی، اور رات کو سلیمان کے کمرے میں آتے ہی کسی خوفزدہ چڑیا کی طرح کمرے کے ایک تاریک کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ سلیمان کا رویہ اس کے ساتھ بے حد سرد تھا۔ وہ اسے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے ایک عجیب سی وحشت ضرور موجود رہتی تھی، جسے حوریہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ سلیمان جب بھی اسے دیکھتا، اس کا مردانہ غرور اور انا اسے یاد دلاتی کہ یہ لڑکی اس کے خاندان کی رسوائی کا سبب ہے، لیکن ساتھ ہی حوریہ کا وہ معصوم اور کمسن دلکش حسن اس کے حواسوں پر سحر طاری کرنے لگتا تھا۔ وہ خود سے الجھنے لگا تھا۔ اس کا غصہ بلا وجہ گھر کے نوکر اور دفتر کے ملازمین پر نکلنے لگا تھا۔ وہ جتنا حوریہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا، اس کا دل اتنا ہی اس کی قربت کے لیے بے چین ہونے لگا تھا۔ اس کی مردانہ انا اسے حوریہ کے قریب جانے سے روکتی تھی، لیکن رات کی تنہائیوں میں جب وہ حوریہ کو فرش پر بے بس سوتا ہوا دیکھتا تو اس کے اندر ایک عجیب سی پیاس جاگنے لگتی، جسے دبانا اس کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک رات وہ ہوا جس نے ان دونوں کے درمیان موجود اس سرد مہری کی دیوار کو کسی اور ہی جذبے میں بدل دیا، اور اس شدید غصے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ حوریہ جو اس وقت بستر پر بیٹھی اپنے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھا رہی تھی، سلیمان کو اس حالت میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر فرش پر اپنے اسی کونے کی طرف جانے لگی، لیکن آج سلیمان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ حوریہ کو ڈر کر یوں بھاگتے دیکھ کر اس کے اندر کا مرد یکدم جاگ اٹھا، جس نے اسے حوریہ پر اپنا حق جتانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر حوریہ کا راستہ روکا، اور اس سے پہلے کہ حوریہ کچھ سمجھ پاتی، سلیمان نے اس کے دونوں نازک بازو سختی سے جکڑ لیا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنے چوڑے اور گرم سینے سے لگا لیا۔ حوریہ اس اچانک افتاد پر سن رہ گئی اور اس کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئی۔ سلیمان، مجھے چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حوریہ کی آواز میں شدید لرزش اور خوف تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے تھے۔ سلیمان کی گرفت اس کے بازو پر لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں حوریہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ سلیمان کی گہری سیاہ آنکھوں میں آج ایک پیاس اور ایسا پاگل پن تھا
جس نے حوریہ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ تم میری بیوی ہو حوریہ، اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ تمہیں مار دینے کا دل چاہتا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں تم مجھے پاگل کر دیتی ہو۔ تمہارا یہ حسن، تمہارا یہ وجود مجھے اندر ہی اندر کوکلا کر رہا ہے۔ میں جتنا تم سے دور جانا چاہتا ہوں، تم میرے حواسوں پر اتنی ہی سوار ہو جاتی ہو۔ سلیمان کی آواز میں چپے خمار نے حوریہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس سے پہلے کہ حوریہ اسے خود سے دور دھکیلتی، سلیمان نے اسے بازو سے پکڑ کر پوری طاقت سے بستر پر گرا دیا۔ حوریہ کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن سلیمان اس پر جھک گیا۔ اس کے اندر کی ساری نفرت آج ایک شدید مردانہ کشش میں بدل چکی تھی، جس پر قابو پانا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ سلیمان نے حوریہ کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر بستر کے ساتھ جکڑ لیے اور انتہائی جنون میں اس کے کامتے اور نازک ہونٹوں کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ حوریہ کے لبوں پر سلیمان کے دہتے ہوئے ہونٹوں کا وہ بے باک اور جارحانہ لمس کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ روتی رہی، اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی اور سسکتی رہی، لیکن سلیمان آج کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ وہ حوریہ کے وجود پر پوری طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی شدت، اس کا وہ جنونی لمس اور اس کی وہ بے باک قربت حوریہ کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہی تھی۔ سلیمان کے چومنے کے انداز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہو۔ وہ اسے سزا بھی دینا چاہتا تھا اور اس کی قربت کی آگ میں جلنا بھی چاہتا تھا۔ حوریہ کی مزاحمت دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی۔ سلیمان کی مردانہ طاقت اور اس کے اس جذبے کے آگے حوریہ کا سارا دفاع ختم ہو گیا۔ سلیمان نے اس کے آنسو سے بھیگے چہرے، اس کی گردن اور اس کے کھلے کندھوں پر اپنی دیوانگی کی مہریں ثبت کرنا شروع کر دی، اور پھر اسے بے لباس کرتا، اس کی گہرائیوں میں اترتا۔ وہ اس کے جسم کے نشیب و فریز پر ہاتھ رکھتا ہوا مکمل طور پر اس پر چھا گیا تھا۔ اس رات سلیمان نے اپنی ساری نفرت، ساری الجھن کو شدید جنونی محبت کے روپ میں ڈال کر حوریہ کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا تھا۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان کھنچتی ہوئی ہر خلیج کو مٹا گئی تھی، اور سلیمان کی بے باک لمس نے حوریہ کے اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی جس کی تپش وہ اپنی رگوں میں محسوس کر رہی تھی۔ وقت جیسے ایک نئی کروٹ لے کر تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ حوریہ کا پیٹ اب نمایاں ہونے لگا تھا، اور وہ ایک ماں بننے کے خوبصورت احساس سے گزر رہی تھی، اگرچہ وہ اب بھی خود کو اس گھر میں اکیلا اور بے بس محسوس کرتی تھی۔ لیکن اس رات کے بعد سلیمان کے رویے میں ایک بہت واضح اور حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب اسے گندے طعنے نہیں دیتا تھا، نہ ہی اسے حقارت سے دیکھتا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے ایک عجیب سی نرمی اور تحفظ کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ وہ کمرے میں آتا تو اس کی نظریں حوریہ کے وجود کا طواف کرتی رہتی۔ وہ اسے فرش پر سونے سے منع کر چکا تھا، اور اب حوریہ بستر پر سوتی تھی۔ سلیمان بظاہر اب بھی گم گو تھا، لیکن اس کی خاموشی میں چھپی ہوئی وہ شدت اور وہ کشش حوریہ کو اندر ہی اندر ایک انجانے سکون سے بھر دیتی تھی۔ وہ خود بھی سلیمان کی قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی، لیکن چچی رضیہ کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی سلیمان کو گھر میں نہ دیکھتی، حوریہ پر ظلم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ اسے اس بھاری وجود کے ساتھ گھر کے مشکل ترین کام کرنے پر مجبور کرتی، اور اسے پھل پل اس بات کا طعنہ دیتی کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے جس نے ان کے خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگایا ہے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ حویلی کے کچن میں شدید حبس تھا، اور حوریہ چولہے کے سامنے کڑی پسینے میں شرابور دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا پیٹ کافی نمایاں تھا، اور اتنی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی اور سسکیاں دبا کر کام میں لگی رہتی، کیونکہ چچی رضیہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وقت پر کھانا تیار نہ ہوا تو وہ اسے گھر سے باہر نکال دے گی۔ حوریہ بھی ایک بھاری دیگچی چولہے سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور دیگچی اس کے ہاتھ سے پھسلنے ہی والی تھی کہ کسی نے دیگچی تام لی اور اسے احتیاط سے سلیب پر رکھ دی۔ حوریہ نے مڑ کر دیکھا تو سلیمان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔
اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اس کا چہرہ تپا ہوا تھا۔ سلیمان جو ابھی دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا، سیدھا کمرے میں گیا اور جب وہاں حوریہ کو نہ پایا تو اسے ڈھونڈتا ہوا کچن تک آ نکلا تھا۔ حوریہ کو اس حفظدہ کچن میں اس حالت میں مشقت کرتے دیکھ کر سلیمان کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ تم اس حالت میں کام کیوں کر رہی ہو حوریہ؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری طبیعت کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے؟ سلیمان نے حوریہ کا پسینے سے بھیگا ہوا ہاتھ سختی سے اپنے گرم ہاتھ میں جکڑ لیا۔ حوریہ اس کی اس اچانک آمد اور اس کے غصے سے ڈر گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولی، چچی نے کہا ہے کہ اگر میں نے سارا کام ختم نہ کیا تو وہ مجھے کھانا نہیں دے گی، اس لیے پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ اگر چچی نے مجھے آپ کے ساتھ اس طرح دیکھ لیا تو وہ غصہ کرے گی۔ حوریہ کی سسکتی ہوئی آواز سن کر سلیمان کے دل میں جیسے ٹھیس اٹھی تھی۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اپنے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے بڑی نرمی سے حوریہ کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اسے اپنی گہری اور خمارآلود آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سلیمان کے اس طرح چھونے سے حوریہ کے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تم اس گھر کی نوکرانی نہیں، میری بیوی ہو حوریہ، سردار سلیمان کی منکوحہ، اور میری عزت اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ میری بیوی سے اس گھر میں نوکروں کی طرح کام کروائے یا اسے بھوکا رکھے۔ آج کے بعد تم اس کچن میں قدم بھی نہیں رکھو گی، اور اگر چچی نے تم سے کچھ کہا تو اس کا جواب میں خود دوں گا۔ سلیمان کی آواز میں ایسا رعب تھا کہ حوریہ کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے سلیمان کی ان گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو پھر آپ میری اتنی پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مجھے چچی جان کے تانوں سے بچانا چاہتے ہیں؟ حوریہ کے اس معصوم سوال پر سلیمان کے چہرے کا غصہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ حوریہ کے گال پر رکھا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لا کر میں بولا، نفرت کرنا چاہتا ہوں حوریہ، دل سے چاہتا ہوں کہ تم سے نفرت کروں، مگر تمہاری یہ آنکھیں، تمہاری یہ معصومیت اور تمہارا یہ وجود مجھے کچھ اور ہی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں جتنا تم سے دور بھاگتا ہوں تم اتنی ہی میرے دل کے قریب آ جاتی ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے، لیکن اب تم میری وہ عادت بن چکی ہو جسے میں چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سلیمان کے سرگوشی اور میٹھے الفاظ نے حوریہ کے حواسوں پر جیسے مدہوشی طاری کر دی کہ وہ سب کچھ بھول گئی۔ سلیمان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چو رہی تھی۔ سلیمان نے نرمی سے اپنے انگوٹھے کی پور سے حوریہ کے گال پر گرے ہوئے آنسو کو صاف کیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے باہر نکال لایا۔ حوریہ خاموشی سے کسی مسحور لڑکی کی طرح سلیمان کے پیچھے چلتی رہی۔ آج اسے پہلی بار یہ شدت سے محسوس ہوا تھا کہ سلیمان کی وہ وحشت اور وہ غصہ دراصل اس کی وہ محبت تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے انکاری تھا، لیکن اب وہ محبت آہستہ آہستہ اس کے ہر انداز سے جھلکنے لگی تھی اور حوریہ کے دل کی بنجر زمین پر ایک نئے اور خوبصورت احساس کے پھول کھلنے لگے تھے۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر حوریہ سر سے جھکائے خاموشی سے چائے کے کپ رکھ رہی تھی کہ سلیمان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ چچی، آج کے بعد حوریہ اس گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی اور نہ ہی کچن میں جائے گی۔ سلیمان کی پاٹدار آواز پر چچی رضیہ کے ہاتھ میں چائے کا کپ چھلک گیا اور فارغ کھلے منہ کے ساتھ حیرت سے سلیمان کو دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلیمان؟ یہ سارا دن پڑی روٹیاں توڑے گی کیا؟ آخر اس گھر میں رہنا ہے تو گھر کا کام تو کرنا پڑے گا، چچی نے غصے اور خفگی سے کہا تو سلیمان نے اپنا چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ گھر میری کمائی سے چلتا ہے چچی جان۔ چچی جان نے مجھے پالا ضرور ہے، لیکن اس گھر کی ہر اینٹ پر میرا پیسہ لگا ہے اور حوریہ اب میرے نکاح میں ہے۔ اس کے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ ہم دونوں ہی یتیمی کا درد اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اب اس پر مزید کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ سلیمان کی دو ٹوک بات سن کر چچا اسد نے چپ چاپ سر جھکا لیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ سلیمان کی دولت اور کاروبار کی وجہ سے ہی ان کا یہ ٹاٹ باٹ قائم ہے، اور سلیمان کے والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے سلیمان کو اپنے پاس اسی لیے رکھا تھا
تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ جما سکے۔ حوریہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر سلیمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی جو اسے بچپن میں ہی ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں روتا چھوڑ گئے تھے۔ آج سلیمان کے منہ سے ان کا ذکر سن کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ فارس وہاں سے اٹھ کر چلا گیا کیونکہ سلیمان کا یہ بدلا ہوا روح اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سلیمان سے حسد کرتا تھا اور اب حوریہ کے لیے اس کی یہ کھلی طرفداری فارس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت سلیمان کسی کام سے فیکٹری گیا ہوا تھا اور حوریہ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ فارس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حوریہ، تم کیوں اس سلیمان کے ظلم سہتی ہو؟ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، بس تم پر احسان کر رہا ہے۔ کل رات بھی وہ تم پر غصہ کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہیں کیسے ذلیل کرتا ہے۔ فارس نے اچانک اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی کا جھوٹا ڈرامہ کیا۔ حوریہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ فارس بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے دور رہے۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، حوریہ نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن فارس مسکراتا رہا اور جان بوجھ کر اس کے مزید قریب ہو گیا۔ عین اسی وقت سلیمان حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور فارس کو حوریہ کے اتنے قریب بیٹھے اور حوریہ کو اس سے بات کرتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ فارس سلیمان کو دیکھتے ہی وہاں سے کھسک گیا، لیکن سلیمان کے ذہن میں شک کا بیج بو چکا تھا۔ سلیمان تیزی سے حوریہ کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ یہ فارس تمہارے اتنے قریب کیوں بیٹھا تھا؟ حوریہ، کیا چل رہا ہے یہ سب؟ تم اس سے اتنی فری کیوں ہو رہی ہو؟ سلیمان کی آواز میں سرد مہری اور شک تھا۔ حوریہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں سلیمان، وہ بس ایسے ہی آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرا یقین کرے، میں نے انہیں دور ہٹنے کا کہا تھا۔ حوریہ کے آنسو گرنے لگے، لیکن سلیمان نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور مایوسی سے بولا، میں نے تم پر یقین کرنا شروع ہی کیا تھا حوریہ۔ مجھے لگا تھا کہ تم سچ بولتی ہو اور معصوم ہو، لیکن شاید میری ہی سوچ غلط تھی۔ تم مجھے کبھی سچ نہیں بتاؤ گی، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہ کہہ کر سلیمان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور حوریہ وہیں کھڑی اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلیمان کو کیسے یقین دلائے کہ وہ بے قصور ہے، اور فارس جان بوجھ کر ان کے بیچ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے دن صحن میں حوریہ اکیلی کپڑے سکھا رہی تھی۔ چچی اور چچا کسی قریبی رشتہ دار کی تقریب میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ فارس نے حوریہ کو اکیلا پا کر اپنے گندے ارادے ظاہر کرنا شروع کر دیے۔ وہ چلتا ہوا حوریہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوگا اور زہریلے انداز میں بولا، تم جیسی لڑکی کا کوئی کردار نہیں ہوتا حوریہ۔ تم نے پہلے کسی اور سے منہ کالا کیا اور اب سلیمان کو اپنی ان معصوم باتوں کے جال میں پھنسا رہی ہو۔ اگر تم اتنی ہی سستی ہو اور تمہیں مردوں کا اتنا ہی شوق ہے تو میرے پاس کیوں نہیں آ جاتی؟ میں سلیمان سے زیادہ اچھا خیال رکھوں گا تمہارا۔ فارس کے گندے اور غلیظ تانوں پر حوریہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بکواس بند کرے فارس بھائی، اللہ سے ڈرے۔ میں پاک دامن ہوں اور سلیمان کی عزت ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے بھائی کی بیوی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ حوریہ چلائی۔ فارس نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ناپاک ہاتھ حوریہ تک پہنچتا، پیچھے سے کسی نے فارس کا گریبان سختی سے پکڑا اور اسے پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ یہ سلیمان تھا جو ابھی گھر لوٹا تھا اور اس نے فارس کی ساری بکواس سن لی تھی۔ سلیمان کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح فارس پر چپٹا اور اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکے برسانے لگا۔ تیری اتنی جرت کہ تم میری بیوی کے بارے میں یہ گندے الفاظ بولے؟ میں آج تیری جان لے لوں گا۔ تو نے سوچا بھی کیسے کہ تو حوریہ کو ہاتھ لگائے گا؟ سلیمان کی داڑھ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چچا اور چچی بھی جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے فارس کو زخمی حالت میں دیکھ کر چیخ پڑے۔ چچی نے آگے بڑھ کر سلیمان کو روکنا چاہا۔ چھوڑ دو اسے سلیمان، میرے بیٹے کو مار ڈالو گے کیا؟ چچی روتے ہوئے چلائی، لیکن سلیمان نے فارس کو ایک زوردار ٹوکر ماری اور کڑے ہو کر سب کے سامنے گرجتے ہوئے اعلان کیا، حوریہ میری عزت ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ آج سے میرا ہے۔ میں اسے اپنا نام دوں گا۔
اگر آج کے بعد کسی نے بھی اسے گالی دی یا برا بھلا کہا تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ حوریہ یہ سن کر رو پڑی۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ دروازے بند کرتے ہی اس نے حوریہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور نرمی سے بولا، رو مت حوریہ، مجھے فارس کی اصلیت سمجھ آ گئی ہے۔ وہ ہمیں الگ کرنا چاہتا تھا اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ دیر بعد حوریہ اپنے آنسو صاف کر کے تک کر سو چکی تھی اور سلیمان کمرے کی پرانی الماری صاف کر رہا تھا۔ اچانک الماری کے سب سے نچلے حصے سے اسے اپنی ایک پرانی سیاہ جیکٹ ملی۔ سلیمان نے اسے جھاڑنے کے لیے اٹھایا تو اس کی نظر جیکٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹن پر پڑی جو سینے کے پاس سے غائب تھا۔ سلیمان کا ہاتھ بے ساختہ جیکٹ کی جیب میں گیا اور اس کی انگلیوں سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹکرایا۔ اس نے وہ ٹکڑا باہر نکالا تو وہ ایک سبز رنگ کی قمیض کا پٹا ہوا حصہ تھا۔ سلیمان کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ وہی کپڑا تھا جو حوریہ اس رات پہنے ہوئی تھی اور اگلے دن پھٹا ہوا پایا گیا تھا۔ سلیمان کی آنکھوں کے سامنے اس طوفانی رات کے مناظر کسی خوفناک فلم کی طرح چلنے لگے۔ تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی۔ فارس نے اسے ہمدردی جتاتے ہوئے جوس کا ایک گلاس دیا تھا، یہ کہہ کر اسے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، جسے پیتے ہی اس کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی بجائے اسٹور روم کی طرف نکل گیا تھا، جہاں مکمل اندھیرا تھا اور پھر ایک نرم وجود اس سے ٹکرایا تھا۔ نشے اور بے خودی کی حالت میں اس نے اس وجود کو اندھیرے میں دبوچ لیا تھا۔ اسے حوریہ کی وہ دبی ہوئی سسکیاں اور مزاحمت یاد آنے لگی جسے وہ اس وقت نشے کی دھت میں سمجھ نہیں پایا تھا، اور پھر وہ درندگی ہوئی تھی جس کا الزام آج تک حوریہ پر لگ رہا تھا۔ سلیمان کو سب یاد آ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بے رحم درندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا، اور حوریہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کسی غیر کا نہیں بلکہ اسی کا اپنا خون ہے۔ سلیمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جیکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور وہ بے یقینی سے اپنے بال نوچتے ہوئے وہی زمین پر گر پڑا۔ میں ہی وہ مجرم تھا، میں نے اپنی ہی بیوی کی زندگی برباد کر دی۔ سلیمان کے منہ سے ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی۔ اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا کہ اس نے اپنی ہی بیوی کی زندگی برباد کر دی اور پھر مہینوں تک اسے گندے تانے دیتا رہا، اسے فرش پر سلاتا رہا، اور درندہ کوئی اور نہیں وہ خود تھا۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر فرش پر بیٹھا روتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حوریہ کا سامنا کیسے کرے گا اور اسے کیسے بتائے گا کہ جس مجرم کو وہ کوستی ہے وہ کوئی اور نہیں اسی کا شوہر ہے۔ سلیمان ایک دم سے غصے اور کرب میں اٹھا اور پاس پڑا شیشے کا گلدان پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ فارس، تو نے مجھے دھوکہ دیا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ سلیمان دھاڑ رہا تھا اور کمرے کی چیزیں توڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ندامت اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسی وقت چچی رضیہ جو کسی کام سے سلیمان کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، دروازے کے باہر پہنچتے ہی اندر سے آنے والی سلیمان کی دھاڑ اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ انہوں نے آدھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو سلیمان پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ چچی نے سلیمان کی وہ ساری بڑبڑاہٹ سن لی جو کہ کافی اونچی تھی۔ چچی کے چہرے کا رنگ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب سلیمان ان کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ راز کھلنے کا مطلب تھا کہ ان کی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی۔ وہ بکلاہٹ اور شدید خوف کے مارے الٹے قدموں وہاں سے پلٹی اور صحن کی طرف بھاگی۔ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ خوف نے یکدم ایک زہریلی غصے کی شکل اختیار کر لی۔ انہیں لگا کہ یہ ساری تباہی صرف اور صرف حوریہ کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج سلیمان کو یہ سچ کبھی پتہ نہ چلتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی صحن میں پہنچی جہاں حوریہ 8 مہینے کا بھاری پیٹ اٹھائے دیوار کے سہارے کھڑی تھی اور کچن کی طرف جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ چچی کی نظر جیسے ہی حوریہ پر پڑی ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور حوریہ کی طرف لپکی۔ 8 مہینے کا پیٹ اٹھائی یہ منحوس لڑکی اب تک میرے گھر میں کیوں بیٹھی ہے؟ اسے فوراً میری نظروں سے دور کرو۔ تم نے میرے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ چچی کی کڑوی اور زہریلی آواز صحن میں گونجی اور انہوں نے بدحواسی اور نفرت میں آگے بڑھ کر حوریہ کو پوری طاقت سے صحن کی سیڑھیوں کی طرف دھکا دے دیا۔
حوریہ اپنا بھاری وجود سنبھال نہ سکی اور ایک دل خراش چیخ کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف گرنے لگی۔ اسی لمحے سلیمان جو غصے اور ندامت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تھا، اس نے حوریہ کو گرتے دیکھا۔ سلیمان کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حوریہ کو ٹھنڈی سیڑھیوں سے ٹکرانے سے پہلے ہی اپنی مضبوط باہوں میں دبوچ لیا۔ چچی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سلیمان پوری طاقت سے دھاڑا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن چچی نے ڈیٹ بنتے ہوئے کہا، سلیمان بیٹا، تم کب تک اس کے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اسے نکالو اس گھر سے۔ حوریہ خوف سے کانپتے ہوئے رونے لگی اور سلیمان کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ کر سسکتے ہوئے بولے، میں بے قصور ہوں۔ سلیمان کا دل یہ سن کر کٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور اصل درندہ تو وہ خود ہے۔ اس نے حوریہ کو مضبوطی سے سینے سے لگایا اور چچی کو گور کر بولا، اے میری بیوی ہے، آج کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانے کی جرت مت کیجیے گا۔ لیکن چچی کے اس اچانک اور زوردار دھکے کی وجہ سے حوریہ کے جسم میں ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی حوریہ کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات ابھرے اور اس نے سلیمان کا بازو سختی سے پکڑ کر درد سے کراہتے ہوئے ایک دل خراش چیخ ماری، سلیمان، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرا بچہ مجھے بچا لے۔ حوریہ کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ سلیمان کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو حوریہ کے قدموں کے پاس فرش پر خون کے قطرے گرنے لگے تھے۔ سلیمان کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلایا اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے حوریہ کو فوراً اٹھا کر حویلی سے باہر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی ہسپتال کی طرف الٹی جا رہی تھی اور سلیمان کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے حوریہ کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا۔ حوریہ درد کی شدت سے پچھلی سیٹ پر تڑپ رہی تھی اور اس کی سسکیاں سلیمان کے دل کو چیر رہی تھی۔ ہمت مت ہارنا حوریہ، بس ہم پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سلیمان کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سلیمان، بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ حوریہ کی ٹھوٹی ہوئی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سلیمان نے زور سے بریک لگائی اور گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی دروازے کے سامنے روک دی۔ وہ دیوانہ وار گاڑی سے نکلا اور حوریہ کو اٹھا کر اسپتال کے اندر بھاگا۔ ڈاکٹر جلدی آئے، میری بیوی کی جان بچا لے، اسے بہت خون بہہ رہا ہے۔ سلیمان کی ڈانٹ سے پورا ہسپتال گونج اٹھا۔ نرسوں اور ڈاکٹروں کی ٹیم فوراً اسٹریچر لے کر آئی اور حوریہ کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ سلیمان آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کے باہر کھڑا رہ گیا۔ وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وقت جیسے تمسا گیا تھا۔ ہسپتال کی اس لمبی اور سرد راہداری میں سلیمان کی حالت کسی پاگل جیسی ہو رہی تھی۔ وہ کبھی دیوار سے سر ٹکاتا اور کبھی بے بسی سے راہداری میں چکر کاٹنے لگتا۔ کچھ ہی دیر میں چچا اسد، چچی رضیہ اور فارس بھی اسپتال پہنچ گئے۔ چچی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور فارس بھی کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن سلیمان نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اس وقت صرف حوریہ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نے فارس کا حساب بعد کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ جب کافی دیر تک اندر سے کوئی خبر نہ آئی تو سلیمان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ وہ وہی آپریشن تھیٹر کے دروازے کے باہر گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یا اللہ، میری حوریہ کو مجھ سے مت چھیننا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے اس معصوم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن تو رحیم ہے، میری جان لے لے مگر میری حوریہ اور میرے بچے کو سلامت رکھنا، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، مجھے معاف کر دے میرے مولا، میری بیوی کو زندگی دے دے۔ سلیمان کی ان درد بھری سسکیوں اور التجاؤں میں اتنی تڑپ تھی کہ چچا اسد بھی اب دیدہ ہو گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد آخرکار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر چہرے پر مسکراہٹ لیے باہر آئے۔ سلیمان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بےتابی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ بہت مبارک ہو سلیمان صاحب، اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت بیٹا دیا ہے اور آپ کی بیوی بھی اب خطرے سے باہر ہے۔ بروقت ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے ہم ماں اور بچے دونوں کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
ڈاکٹر کی یہ خوشخبری سن کر سلیمان کے دل پر پڑا ہوا منو بھاری بوجھ ایک دم سے ہٹ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد ایک نرس نیلے تولیے میں لپٹے ہوئے ایک ننھے سے وجود کو لے کر باہر آئی اور اسے سلیمان کی گود میں دے دیا۔ سلیمان کے ہاتھ اس ننھی سی جان کو پکڑتے ہوئے شدت جذبات سے کانپ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بچے کے معصوم اور گلابی چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میرا بیٹا، میری حوریہ کی نشانی، سلیمان نے جھک کر بچے کے ماتھے پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی دوران جب بچے نے ہلنے جھلنے کی کوشش کی تو تولیہ تھوڑا سا سرک گیا اور سلیمان کی نظر بچے کے بائیں کندھے پر پڑی۔ وہاں بالکل ویسا ہی ایک گہرا خاندانی پیدائشی نشان موجود تھا جیسا سلیمان کے اپنے دائیں کندھے پر بچپن سے تھا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی سلیمان کے اندر جیسے یقین کی آخری مہر بھی ثبت ہو گئی۔ یہ نشان اس کے خاندان کی پہچان تھا۔ چچا اسد جو سلیمان کے بالکل پیچھے کھڑے تھے، ان کی نظر بھی اس نشان پر پڑ گئی۔ وہ حیرت سے بول اٹھے، یہ تو ہمارا خاندانی نشان ہے، یہ بالکل ویسا ہی نشان ہے جو سلیمان تمہارے کندھے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ چچا اسد کی یہ بات سن کر چچی رضیہ اور فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلیمان نے آہستگی سے بچہ نرس کے حوالے کیا اور پھر اس کے اندر کا وہ تما ہوا طوفان جاگ اٹھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے خاموش تھا۔ سلیمان نے پلٹ کر ایک خونخوار نظر فارس پر ڈھالی اور پلک چپکتے ہی آگے بڑھ کر فارس کا گریبان اپنے پولادی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ فارس کچھ سمجھ پاتا، سلیمان نے اسے پوری طاقت سے ہسپتال کی دیوار کے ساتھ دھے مارا۔ بول، کیا کیا تھا اس طوفانی رات؟ بتا سب کو کہ تو نے مجھے کیا پلایا تھا۔ سلیمان کی داڑھ سے ہسپتال کی راہداری گونج اٹھی۔ فارس درد سے کراہا اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سلیمان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ چچا اسد گھبرا کر آگے بڑھے۔ سلیمان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، اسپتال ہے یہ۔ لیکن سلیمان نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہے چچا جان، آج اس غلیظ انسان کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اس نے میری اور حوریہ کی زندگی برباد کی ہے۔ سلیمان نے فارس کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا جس سے فارس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ بتا ورنہ آج میں تیری جان یہی لے لوں گا۔ سلیمان کے اس پاگل پن اور وحشت کو دیکھ کر فارس کی ساری عقل ہوا ہو گئی۔ اسے موت اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے ہانپتے ہوئے سچ گلنا شروع کر دیا۔ ہاں، میں نے کیا تھا یہ سب اس طوفانی رات سے پہلے۔ حوریہ نے کچن میں مجھے تپڑ مارا تھا، میری بے عزتی کی تھی۔ میں اس تپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور تم سے تو مجھے ویسے ہی نفرت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم کوئی ایسا گناہ کرو کہ تمہارا غرور خاک میں مل جائے، اس لیے میں نے تمہارے جوس میں نشہ ملا دیا تھا اور تمہیں جان بوجھ کر اسٹور روم کی طرف بھیجا تھا۔ پر میں شرمندہ ہوں۔ فارس کا یہ اعتراف سن کر چچا اسد سکتے میں آ گئے۔ وہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جبکہ سلیمان کے اندر غصے کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس نے فارس کو زمین پر گرایا اور اس پر لاتوں اور گونسوں کی بارش کر دی۔ تم نے ایک تپڑ کے بدلے میری بیوی پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا، تو نے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا، تیری اتنی جرت۔ سلیمان اسے مارتا جا رہا تھا اور چچی رضیہ رو رو کر سلیمان کی منتیں کر رہی تھی۔ سلیمان نے آخرکار ہانپتے ہوئے فارس کو چھوڑا اور چچا اسد کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں بولا، آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں سے۔ آپ لوگوں نے میری یتیمی کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ نکل جائے یہاں سے اور دوبارہ کبھی میری یا میری بیوی کی زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ چچا اور چچی موقع کی نزاکت اور سنگینی کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے فارس کو لے کر سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے، اور وہ خود تکے ہارے قدموں کے ساتھ حوریہ کے کمرے کی طرف چل دیا جہاں اس کی حوریہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اب اسے صرف حوریہ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اس کے قدموں میں گر کر اپنی ہر زیادتی کی معافی مانگ سکے۔ ہسپتال کی وہ اذیت ناک اور طویل رات گزر چکی تھی اور آج سلیمان حوریہ اور اپنے ننھے بیٹے کو لے کر حویلی واپس آ گیا تھا۔ سلیمان نے حوریہ کو احتیاط سے کمرے میں لا کر بستر پر لٹایا اور ننھے بچے کو اس کے پہلو میں نرمی سے رکھ دیا۔
حوریہ ابھی تک جسمانی اور ذہنی کمزوری کا شکار تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے بچے کو دیکھ کر گہری ممتا اور سکون جھلک رہا تھا۔ سلیمان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خوفناک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اس بھیانک گناہ کا اعتراف کر لے جس نے حوریہ کی زندگی کو کئی مہینوں تک جہنم بنائے رکھا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کس طرح شروع کرے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور بچہ دودھ پی کر گہری نیند سو رہا تھا۔ کمرے میں صرف مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ سلیمان آہستگی سے چلتا ہوا حوریہ کے بستر کے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے قدموں کے پاس ٹنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ پرانی سیاہ جیکٹ اور حوریہ کی قمیص کا وہ پھٹا ہوا سبز ٹکڑا تھا۔ حوریہ نے حیرت سے سلیمان کو فرش پر بیٹھتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ سلیمان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرش پر کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اوپر آ جائے۔ حوریہ کی کمزور آواز میں فکر تھی۔ سلیمان نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور وہ جیکٹ اور کپڑے کا ٹکڑا حوریہ کے بستر پر رکھ دیا۔ حوریہ نے الجھن سے ان چیزوں کو دیکھا اور پھر سلیمان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حوریہ، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ بات تم سے کیسے کہوں گا۔ میری تو زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن اب میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حوریہ، تمہیں یاد ہے وہ طوفانی رات جب اندھیرے اسٹور روم میں تمہاری زندگی برباد ہوئی تھی؟ وہ درندہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھا، تمہارا یہ گنہگار شوہر۔ سلیمان کی یہ الفاظ اتنی مشکل سے ادا ہوئے تھے جیسے اس کا دم نکل رہا ہو۔ حوریہ کے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کے کانوں میں سائی سائی ہونے لگی اور اسے لگا جیسے کمرے کی ساری ہوا کسی نے کھینچ لی ہو۔ اس نے بے یقینی سے پہلے اس کپڑے کے ٹکڑے کو دیکھا اور پھر سلیمان کے روتے ہوئے چہرے کو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں سلیمان؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ نہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو اس رات اپنے کمرے میں تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حوریہ کی آواز میں شدید لرزش تھی۔ سلیمان نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ لیے۔ حوریہ، یہی سچ ہے۔ اس رات فارس نے مجھے جوس میں کوئی بھاری نشہ ملا کر پلا دیا تھا تاکہ وہ تم سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکے اور مجھے میری نظروں میں گرا سکے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، اور اندھیرے میں تم سے ٹکرانے کے بعد مجھ پر وہ نشہ اس قدر حاوی ہو گیا کہ میں انسان سے جانور بن گیا۔ حوریہ، میں قاتل ہوں تمہاری خوشیوں کا، مجھے معاف کر دو۔ سلیمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن حوریہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ کسی بت کی طرح بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ نکلا اور اس کا پورا وجود شدید صدمے سے جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ یعنی جس شخص نے میری عزت، جس نے مجھے خون کے آنسو رلایا، وہ آپ تھے، اور پھر آپ ہی میرے کردار پر کیچڑ اچالتے رہے۔ حوریہ کی آواز میں بے حد درد تھا۔ میں تو آپ کو اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی اور آپ ہی میری بربادی کا سبب نکلے۔ آپ نے مجھے میرے ہی نظروں میں گرا دیا تھا سلیمان۔ آپ مجھ سے دور ہو جائے، مجھے آپ کی شکل سے بھی گھنا رہی ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ حوریہ داڑے مار مار کر رونے لگی اور اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ سلیمان نے اسے چھونے کی، گلے لگانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کا یہ شدید رد عمل بالکل بجا ہے۔ وہ بس وہی فرش پر بیٹھا اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا رہا۔ مجھے پتا ہے حوریہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میری غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم چاہو تو مجھ سے ساری زندگی نفرت کر سکتی ہو۔ یہ صدمہ بہت بڑا ہے اور تمہیں اس سے نکلنے میں وقت لگے گا، اور میں تمہیں وہ وقت دوں گا۔ میں اب کبھی تم پر اپنا کوئی حق نہیں جتاؤں گا، سلیمان نے انتہائی بوجھل لہجے میں کہا، اور پھر چپ چاپ قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت حوریہ کو سچائی قبول کرنے کے لیے اکیلے پن کی ضرورت تھی۔ اس رات کے بعد سلیمان اور حوریہ کے درمیان گہری خاموشی کی دیوار کڑی ہو گئی تھی۔ سلیمان رات کو باہر صوفے پر، کبھی دوسرے کمرے میں سوتا، اور دن بھر حوریہ اور بچے کے ہر آرام کا خیال رکھتا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ حوریہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن وہ سلیمان کی خاموش محبت، اس کی تڑپ اور اس کے ہی بے لوث خدمت کو اپنے چاروں طرف محسوس کر رہی تھی۔ سلیمان راتوں کو اٹھ اٹھ کر علی کو سنبھالتا تاکہ حوریہ آرام کر سکے۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سوپ اور کھانا بناتا اور بنا کچھ کہے اس کے پاس رکھ کر چلا جاتا۔ ایک رات حوریہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ علی رو رہا ہے
اور سلیمان اسے گود میں اٹھائے کمرے میں ٹہل رہا ہے اور اسے چپ کرانے کے لیے انتہائی محبت سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ علی نے جب سلیمان کے چھوڑے سینے پر سر رکھا تو وہ فوراً چپ ہو گیا۔ سلیمان نے مسکرا کر علی کا ماتھا چوما اور اسے واپس جھولے میں لٹانے لگا۔ حوریہ خاموشی سے بستر پر لیٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور اس کا دل جو پچھلے کئی ہفتوں سے برف کی طرح جمع ہوا تھا وہ اب دھیرے دھیرے پگھلنے لگا تھا۔ اسے اندر سے احساس ہونے لگا تھا کہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، وہ تو خود فارس کی اس گھناؤنی سازش کا شکار ہوا تھا۔ ان پچھلے مہینوں میں سلیمان نے جس خلوص اور محبت سے اس کی خدمت کی تھی اس نے حوریہ کے دل میں موجود ہر شکوے اور دکھ کو دھو ڈالا تھا۔ ایک دن حوریہ کے سر میں شدید درد تھا اور وہ بستر پر لیٹی کراہ رہی تھی۔ سلیمان خاموشی سے کمرے میں آیا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر نرمی سے اس کے سر پر تیل کی مالش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا وہ گرم اور نرم لمس حوریہ کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ اسے مزید خاموش نہیں رہا گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ سلیمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلیمان، مجھے پتا ہے آپ کو اس دن کا کتنا پچھتاوا ہے۔ آپ دن رات میرے لیے خود کو سزا دے رہے ہیں۔ آپ خود کو اور مجھے مزید مت تڑپائے۔ حوریہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ سلیمان کے ہاتھ وہی رک گئے اور اس کی آنکھوں میں امید کی چمک جاگ اٹھی۔ اس نے بے یقینی سے حوریہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر حوریہ کے ماتھے کو چوم لیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگا کر آنسو بہانے لگا۔ اس دن کے بعد سے ان کے درمیان جمی ہوئی وہ برف مکمل طور پر پگھل گئی تھی اور وہ دونوں ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ چند دن مزید گزر گئے اور اب ان کے درمیان موجود وہ سرد مہری اور فاصلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ رات کا وقت تھا اور حویلی کے اس وسیع و غلیظ بیڈ روم میں مدھم سی پھیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو کمرے کے ماحول کو بے حد پرسکون بنا رہی تھی۔ حوریہ بستر پر لیٹی علی کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کی قمیض کا گلا کھلا ہوا تھا جسے اس کا گداز اور دودھیا سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ماں بننے کا انوکھا نور اور ایک عورت کی مکمل دلکش حیا تھی۔ سلیمان جو ابھی باہر سے کسی کام سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوا تھا، یہ دلکش اور ہوش ربا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہی دروازے کے پاس رک گئے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں محبت اور ایک شدید مردانہ پیاس جاگ اٹھی جو پچھلے کئی مہینوں سے وہ اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا۔ حوریہ کی اس قدر پرکشش اور بے باک حالت نے سلیمان کے حواسوں پر ایک گہرا خمار طاری کر دیا تھا۔ وہ بغیر کوئی آہٹ کیے آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ حوریہ کی نظر جیسے ہی سلیمان پر پڑی اس نے سلیمان کی آنکھوں میں وہ جلتی ہوئی طلب اور شدت دیکھ کر گھبراہٹ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنا چاہا اور اپنے کھلے گلے کو چھپانے کی کوشش کی، مگر سلیمان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ نہیں حوریہ، آج نہیں، آج مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ آج تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر جو احسان کیا ہے آج میں اس کا قرض اپنی اس محبت سے اتارنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کی بھاری آواز میں ایک ایسی نشیلی شدت تھی جس نے حوریہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ دی۔ بچہ دودھ پی کر اس کی گود میں پرسکون نیند سو چکا تھا۔ سلیمان نے انتہائی آہستگی سے بچے کو حوریہ کی گود سے اٹھایا اور اسے پاس ہی رکھے ہوئے خوبصورت جھولے میں لٹا کر اس پر ہلکی سی چادر اڑا دی۔ اس کے بعد وہ مڑ کر دوبارہ حوریہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی نگاہیں حوریہ کے چہرے اور اس کے کھلے گلے پر جمی ہوئی تھی جن میں ایک بے پناہ اور جلا دینے والی پیاس تھی۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر حوریہ کے کندھے سے اس کا دوپٹہ کھینچا اور اسے دور فرش پر پھینک دیا۔ حوریہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور اس نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ سلیمان نے اپنا گرم اور بھاری وجود حوریہ کے بالکل قریب کیا اور اس کے ننگے دودھیا کندھوں پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ سلیمان کے اس بے باک اور گرم لمس سے حوریہ کے جسم میں ایک زوردار بجلی سی دوڑ گئی اور اس کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ سلیمان نے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور بستر کے بالکل بیچ میں لٹا کر خود اس پر مکمل طور پر جھک گیا اور اس کا وہ گلا جو ایک سائڈ سے ہٹا ہوا تھا بچے کو دودھ پلاتے ہوئے اسے مزید اوپر کر کے اس نے اس کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے سامنے کر لیا اور ان کو جی بھر کے دیکھتے ہوئے انہیں چومنے لگا۔ تم بہت خوبصورت ہو حوریہ، اتنی خوبصورت کہ تم مجھے پاگل کر دیتی ہو۔ آج میں تمہاری ہر تکلیف کو بھلا دوں گا۔ آج میں تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لوں گا۔
سلیمان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر محبت بھری سرگوشی کی، اور اس سے پہلے کہ حوریہ کچھ بولتی، سلیمان نے اپنے پیاسے ہونٹ حوریہ کے نازک اور کامتے ہونٹوں پر شدت سے قید کر دیے۔ اس قربت میں مہینوں سے دبی ہوئی تڑپ اور جنون پوری شدت سے ابھر آیا۔ سلیمان اسے انتہائی دیوانگی کے ساتھ چوم رہا تھا، اور اس کے گرم ہاتھ حوریہ کے لرزتے وجود کو اپنے سحر میں لیتے ہوئے اس کی جلد پر جگہ جگہ اپنی محبت اور حق کی مہریں ثبت کر رہے تھے۔ حوریہ نے اپنے دونوں ہاتھ سلیمان کے چوڑے بے لباس کندھوں پر رکھ دیے اور اس کی اس مردانہ شدت کے آگے مکمل طور پر پگھلنے لگی۔ سلیمان کے دہکتے ہوئے ہونٹ اس کے ہونٹوں کو آزاد کر کے اس کی سراہی دار گردن سے ہوتے ہوئے کلے گداز سینے پر بھٹکنے لگے۔ اس کی ہر گرم تپش حوریہ کے پورے وجود کو اندر تک جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ سلیمان کا ہر انداز سرکش تھا۔ وہ حوریہ کے جسم پر موجود لباس کی ہر آخری رکاوٹ کو بے دردی سے اتار کر دور پھینک رہا تھا اور اسے اپنی محبت اور پیاس کی اس میٹھی آگ میں پگھلا رہا تھا۔ سلیمان، مجھے چوڑے میں مر جاؤں گی، حوریہ نے ہامتے ہوئے سلیمان کے الجھے بالوں میں اپنی انگلیاں مٹھی میں دبوچتے ہوئے سسکی کے ساتھ کہا، لیکن سلیمان کی دیوانگی اب تمام حدیں توڑ چکی تھی۔ مرنے نہیں دوں گا میری جان، آج تو ایک دوسرے میں فنا ہو کر جینے کا وقت آیا ہے۔ سلیمان نے اس کے حساس جسم کے نازک حصوں کو اپنے دہکتے لبوں اور پھر آہستہ آہستہ انگلیوں کے پھوروں سے چھوتے ہوئے سرگوشی میں جواب دیا، اور اس کے وجود پر مزید شدت اور تمام تر وزن کے ساتھ حاوی ہو گیا۔ اس رات کی تاریکی نے ان کے ماضی کے ہر سیاہ باب کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر دیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں پگھل کر ایک نئے جنم سے گزرے تھے، جہاں اب نہ کوئی ملال باقی تھا اور نہ ہی کوئی فاصلہ۔ سلیمان کے پچھتاوے کی وہ جلتی ہوئی آگ اب عشق کی ایسی لازوال حدت میں ڈل چکی تھی جس نے حوریہ کی روح کے ہر زخم کو گلاب کر دیا تھا۔